نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرة آية number 216 كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ترجمہ کتبہ لکھ دیا گیا علیکم تم پر قتال جنگ کرنا وہ اور وہ کرہن ناپسندیدہ ہے لکم تمہارے لیے وارثہ اور ہو سکتا ہے ان کے تکرہو تم ناپسند کرو شعین کسی چیز کو وہ اور وہ خیرن بہتر ہو لکم تمہارے لیے وارثہ اور ہو سکتا ہے ان کے تحبو تم پسند کرو شعین کسی چیز کو وہ اور وہ شرن بری ہو لکم تمہارے لیے واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے وَأَنْتُمْ اور تم لا تعلمون نہیں تم جانتے اچھا سب سے پہلے نا یہ سورہ بقرہ مکی دور میں نازل ہوئی ہے تو مکی دور میں کیا حالات تھے اس کو اپنے نظر میں ذہن میں رکھنا ضروری ہوتا ہے اس کی تفسیر کو تھوڑا سمجھنے کے لیے مکی دور میں جنگ کا نا شوق تھا سٹارٹ میں جب ہجرت کر کے آئے وہ چاہتے تھے جو کفار اتنی زیادہ جگڑتے ہیں ظلم کرتے ہیں تو اس کا بدلہ جنگ کے فارم میں نہیں آ جائے لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ نے بھی اجازت نہیں دی ہوئی تھی مدنی دور میں جب جنگ فرض ہوئی تو ان کو ناگواری ہوئی کیونکہ وہ بھی انسان تھے جب جنگ جو ہے نا ایک فرض کفایہ ہے مگر جب حاکم جو ہے آفیسر کو حکم دے دے نا تو پھر وہ فرض عین بن جاتا ہے اور اگر ایک شہر میں دشمن حملہ کر دے تو اس شہر کے بچوں اور عورت پر بھی فرض ہوگی جنگ یہ جنگ تو اس لیے اس حالات میں جو پہلے سے جنگجو انسان تھے نا وہ تو ویلنگ ہوتے تھے وہ تو لبیک کہہ دیتے تھے جنگ کے لیے بٹ جو ابھی نئے نئے مسلمان تھے یا وہ لوگ جن کا ایمان تو مضبوط تھا بٹ جنگ کرنے سے کتراتے تھے کیونکہ ایک زلزلہ آ جائے تو ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے ابھی جب لاسٹ ٹائم پاکستان میں جو انڈیا کا وہ حملے ہو رہے تھے تب کیا کیفیت تھی تو ایک وہ انسان جو اس میدان میں ہے
اس کو نہیں پتا کہ اس کی موت ہے، اس کو نہیں پتا کہ اس نے زخمی ہونا ہے، اس کو نہیں پتا اس کو فالج ہونا ہے، اس کو نہیں پتا اس کے ساتھ کیا ہونا ہے، کتنی شدت کے ساتھ اس پہ حملہ کیا جائے گا، کتنی اس کو تکلیف سہی جائے گی۔ تو یہ ایک نا اس لیے جو جنگ جب ان پہ فرض کی گئی تو وہ ان کو تھوڑی سی ناگواری فیل ہوئی، نہ کرہ لکم، ناپسندیدہ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم لوگوں کو ناپسندیدہ لگا۔ تو پہلے مال غنیمت کے لیے جنگ ہوا کرتی تھی، کہ اپنے نام شہرت کے لیے یا بدلہ لینے کے لیے، تاریخ میں جو جنگ کہلانے کے لیے خود کو کہلوانا چاہتا تھا جنگجو، تو تب اس وجہ سے لوگ جو ہے نا جنگ کیا کرتے تھے۔ تو مال غنیمت کے لیے تو جنگ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، جب تک وہ خاص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے نہ ہو۔ تو اس لیے یہاں پر ہے کہ تم ناپسند کرو گے کسی چیز کو، کہ اللہ تعالیٰ اب کہہ رہے ہیں کہ مال غنیمت کے لیے نہیں کرنی، اللہ تعالیٰ کی خاطر، اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر کرنی ہے، تو وہی ایک بہتر ہے تمہارے لیے۔ اور جو وہ پسند کرتے ہیں، آف کورس انسان میٹیریلسٹک ہے، تو جو مال غنیمت پسند کرتے ہیں وہ ان کے لیے نقصان کا باعث بھی ہو سکتا ہے، جو انسان کے حق میں لکھ دیا گیا ہے وہ اس تک اس کو مل کر رہے گا۔ تو یہاں پر نا یہ تو ان کو جنگ کے حوالے سے ریلیٹ کیا گیا نا، اگر ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں دیکھیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کن کاموں کا میرا دل نہیں چاہتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہی ہمارے لیے کرتے ہیں جس میں ہمارا بہتر ہوتی ہے، ہماری خیر ہوتی ہے، وہ بعض دفعہ ہمارے لیے تکرہو ناپسندیدہ ہوتا ہے، اور جب کوئی چیز ہمارے لیے پسندیدہ ہوتی ہے کسی چیز کی، مگر وہ ہمارے لیے شر والی ہوتی ہے، تو خود کا انالائز کرے کہ کون سی چیزیں ہیں جن کا میرا دل نہیں چاہتا۔ جو انسان کو چیزیں ناپسند ہیں، اس کے نفس پہ ناگوار ہو، جو چیزیں اس کے نفس پہ ناگوار ہوتی ہیں نا، اصل میں وہی اس کی ترقی کا باعث ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے نفس کو دبانا، اس کو ٹرین کرنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر ترقی میں اس کو کوئی نہیں روک سکتا، پھر چاہے وہ دنیا کی ہے، چاہے وہ آخرت کی ہے۔ آخرت دین کے لیے معاملے میں بھی جو بھی ہم لوگوں کو نیکی کا کام کرنا ہوتا ہے، اپنے نفس کو مارنا ہوتا ہے، اپنے نفس کے خلاف جانا ہوتا ہے، وہ ایسا کام بھی کرنے ہوتے ہیں جو نہیں دل چاہ رہا ہوتا، بعض دفعہ ہمارا دل نہیں کر رہا نماز پڑھنے کا، بٹ پھر بھی پڑھنی ہے۔ تو جب تک ہم اپنے نفس کو نہیں ماریں گے، اپنے دل کو نہیں ماریں گے، ترقی نہیں مل سکتی۔ کیوں اب جب نفس کو مارنے کی بات آئے نا، تو خود کو یہ ضرور سمجھا لیں کہ زندگی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، تو اس کی مرضی ہونی چاہیے نا۔ جیسے گھر اگر پیرنٹس کا ہوتا ہے تو ہم سارے کام پیرنٹس کے مطابق کرتے ہیں، تو جو چیز جس کی ہوتی ہے، جس کو کھانا پسند ہے، اس کے مطابق اس کو کھانا بنا کے دیا جاتا ہے۔ تو بالکل اس طرح زندگی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ہے، جان اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ہے، نعمتیں ساری اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ہیں، تو وائی ناٹ ہم اس کی مرضی سے کیوں نہیں گزارتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں کہ ہمارا حقیقی فائدہ کس میں ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی پسند کو دیکھیں گے تو کل وہ ہم سے ہماری پسند بھی پوچھے گا۔ وہ اقبال کا شعر آتا ہے نا، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اور ایسا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی بہت کوئی بڑا لیول ہے، ہر لیول پہ اور طرح سے اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھتا ہے۔ کوئی چھوٹا سا کام اگر ہم نے کیا ہے اللہ تعالیٰ کی خاطر، تو کوئی ہمارا بعض ان دا سیم ڈے یا آفٹر سم ڈیز ہمارا کچھ دل کرے کچھ کھانے کو یا کوئی چیز اچیو کرنے کو، اور آپ کو تو وہ چیز امپاسبل لگ رہی ہوتی ہے، تو یا اس وقت کنڈیشن لگتی ہے کہ اچھا میں نے کس کو کہنا ہے یہ لا کے دو مجھے یا میرے کام کر دو، تو اللہ تعالیٰ آپ کے کہے بغیر وہ کام آپ کا کروا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے حالوں کو جانتا ہے، وہ جانتا ہے ہمارے لیے خیر کیا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ ہم تک پہنچا دیتا ہے۔ آل دیٹ ہی وانٹ کہ سب سے پہلے یہ تو انسان پروف کرے کہ واقعی وہ ایڈمائر کرتا ہے کہ جان اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ہے، اور ہم نے اس کے لیے سیکریفائس کرنا ہے خود کو۔ اگر ہم حضرت کیا نام تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اپنے اپنی پیاری چیز کو قربان نہیں کریں گے، تو کس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری پیاری چیز کو بچا کر کوئی الٹرنیٹ سامنے رکھ دے؟ تو پہلے ہمیں وہ والا حوصلہ چاہیے کہ ہم اپنی نفس کو مار کر جس چیز سے محبت کرتے ہیں اس کو ماریں، تاکہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو بھی بچا لے گا خود،
اور پھر ہمیں اس کے بدلے اچھا آلٹرنیٹ بھی دے گا۔ پھر آتا ہے یسالونہ کا، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے عن الشہر الحرام، حرام حرام مہینے کے بارے میں، حرمت والے مہینوں کے بارے میں، قتال جنگ کرنا فی اس میں۔ اب حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کل کہہ دیجئے قتال جنگ کرنا فی اس میں کبیرون، بہت بڑا گناہ ہے، وصدن اور روکنا ان سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، وکفر اور کفر کرنا بھی اس کا، والمسجد الحرام مسجد حرام سے، وہ اخراج اور نکالنا اہل اس کے رہنے والوں کو من اس سے، اکبر زیادہ بڑا گناہ ہے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ جنگ کرنا حرمت کے مہینے میں تو بڑا ہے ہی، اس کے علاوہ کوئی اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکل رہا ہے اس کو روکنا، مسجد حرم سے کفر کرنا اس کا، اللہ تعالیٰ کی جو دین ہے اس کا کفر کرنا، والمسجد الحرام اور مسجد حرام سے روکنا، اور نکالنا اس کے رہنے والوں کو، مطلب اہل مکہ کو وہاں سے نکالنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جب لگ جاتا ہے نا یہ الف زبر کسی بھی چیز سے، تو وہ اس کو وہ بنا دیتی ہے، پراپر نام بنا دیتی ہے، اس کی ورڈس کو ایکسلیمیٹ کر دیتی ہے بہت زیادہ، اکبر بہت بڑا گناہ ہے، والفتنہ تو اور فتنہ اکبر زیادہ بڑا ہے من قتل قتل سے، ایک تو قتل کر دیا نا انسان، اس کے علاوہ جو فتنہ ہوتا ہے شرک ہے، تو یہ چیزیں جو جھگڑا فساد کا باعث بنتی ہیں وہ سب سے زیادہ بڑا ہے۔ ولا یزالون اور وہ ہمیشہ رہیں گے، یقاتلکم جنگ کرتے تم سے، حتیٰ یہاں تک کہ یردوکم پھیر دے تمہیں، ان دینکم تمہارے دین سے، ان استطاعوا اگر وہ استطاعت رکھیں، وہ ہمیشہ جنگ کی حالت میں رہیں گے، جنگ کے لیے تیار رہیں گے، جہاں تک کہ تمہیں اب تمہارے دین سے پھیر دیں اور ان کے دین کی طرف موڑ نہ لیں، تب تک وہ اپنی ایفرٹس لگاتے رہیں گے۔ عمل اور جو کوئی یرتدد پھر جائے منکم تم میں سے، ان دین ہی اپنے دین سے، فیمت پھر وہ مر جائے، وہ اور اس حال میں کہ وہ کافر ہو، فاولائکا تو یہی لوگ حبطت ضائع ہو گئے اعمالہم اعمال ان کے، پھر دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں۔ وہ انسان جو پھر جائے، مرتد ہو جائے، دین اسلام سے پھر جائے، پھر وہ مر جائے، اور اس نے اور وہ اس حالت میں کفر ہی تھا، اس نے وہ دوبارہ اسلام کی طرف نہیں لوٹا، وہ کفر کی حالت میں تھا، تو اس کے سارے اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا میں ضائع ہو جاتے ہیں، اور آخرت کے حوالے سے بھی، اور یہ لوگ اولئک یہی لوگ اصحاب النار ساتھی ہیں آگ کے، ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ رجب میں نا حج ہوتا ہے، رجب میں حج ہوتا ہے، اور ذی الحج اور محرم میں لوگ جو ہے وہ سفر کرتے تھے، جس میں امن ضروری تھا، اس لیے جنگ حرام کر دی گئی ان دنوں میں جن میں حج کے لیے سفر کرتے تھے۔ اپنا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے ان مہینوں کو حرمت والے مہینے سمجھا جا رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ان مہینوں کو حرمت والی مہینے سمجھا جاتا تھا، اور حرام کا جو مطلب آتا ہے نا، یہ شہر حرام، حرمت سے مراد حرام جو حرام ہے، یہ حرام مطلب یہاں پہ جھگڑا کرنا ممنوع ہے۔ کچھ کا کہنا ہے کہ یہ حکم منسوخ ہو گیا تھا، اور کچھ کا کہنا ہے کہ جنگ کا آغاز نہیں کر سکتے لیکن جواب دے سکتے ہیں، کیونکہ بہت سی کنڈیشنز اس میں آتی ہیں کہ اگر مطلب جیسے یہاں پہ کہنا ہے کہ جنگ حرام ہے، تو حرمت والے مہینے میں جنگ اس کیس میں کی جا سکتی ہے جب جو مخالف ہے، مشرک ہیں، کافر ہیں، یہ جنگ کا آغاز کرے ان کے جواب دہی میں، کیونکہ اس میں صرف اور صرف ہم نے ظلم برداشت نہیں کرنا، آواز اٹھا سکتے ہیں، بٹ خود سے جنگ کے لیے بڑھنا نہیں ہے، جنگ کا آغاز نہیں کرنا، وہ ہم نے حرمت کا خیال رکھنا ہے۔ اور اسپیسیفکلی جب اس میں ہے مسجد حرام میں ہے، تب بھی یہی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے کہ آغاز نہیں کر سکتے مگر جواب دے سکتے ہیں۔ اب ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ لڑائی ہو رہی ہے اور ہم اس کا جواب دیں، لڑائی میں تو ویسے بھی منع کیا گیا نا، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ نازل ہو جاتا ہے اور پھر وہ آپ کی طرف سے جواب دیتا ہے، بحث مباحث سے لڑائی نہیں کرنی، یہ جنگ کی بات ہو رہی ہے جو ہتھیاروں سے ہوتی ہے، اگر کوئی
ایک ہتھیار لے کر آپ کی جان کے اوپر آ گئے، یہ جنگ ہو رہی ہے، تو اس کا پھر آپ دفاع کر سکتے ہیں، اور اپنے دفاع کے لیے پھر اگلا بندہ مر بھی جائے تو اس میں وہ جنگ میں الاؤ ہوتا ہے۔ اچھا، رجب 2 ہجری میں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف اور مکہ کے درمیان نخلا 8 لوگوں کو بھیجا تھا، دشمن کی سرگرمیوں کو معلوم کرنے کے لیے۔ تو ان کو قریش کا چھوٹا قافلہ نظر آیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بغیر حملہ کر دیا، کچھ کو مار دیا اور کچھ کو غلام بنا لیا تھا۔ تو ان سے تو غلطی ہوئی، مگر جو لوگ ان کو دانا دے رہے تھے ان کو کہا جا رہا تھا کہ یہ زیادہ بڑا کفر ہے، کیونکہ اس سے وہ فتنہ ہو رہا تھا۔ یہاں پر کہا نا فتنہ زیادہ بڑا ہے، والفتنہ تو اکبر من القتل، فتنہ جو ہے وہ زیادہ بڑا ہے، یہ جو تانا دے رہے ہیں ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ پھر اللہ تعالیٰ کے راستوں سے اور مسجدوں سے روکنا آف کورس یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ بہرحال ان سے اچھا کام نہیں ہوا، مگر تمہارا گناہ زیادہ بڑا ہے۔ وہ فتنے میں وہ ساری تکلیفیں جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جانے پر دی جا رہی ہوں، مارا پیٹا جا رہا ہو، ان سے کہا جا رہا ہو کہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ حرمت والا جو مہینہ ہے وہ کا بڑا خیال رکھنا ہے، مگر باقی گناہ والے کام اس کا حرمت والے مہینوں کا خیال رکھنا ہے، اور جو باقی گناہوں کے کام ہیں ان کو بھی اوائڈ کرنا ہے۔ اور وہ اپنی جو سازشوں سے جو مسلمانوں کو ممیز تھے، تو اپنی سازشوں سے مسلمانوں کو جو ہے مرتد کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ مرتد ہونے کی سزا بتائی گئی ہے یہاں پر، کہ اس کے لیے کیا ہوگا کہ اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور وہ جہنم کا ساتھی ہوگا۔ اصل میں مرتد وہ ہے جو دین اسلام چھوڑ کے کوئی اور دین اختیار کر لے، جبکہ وہ عقل مند اور خود کی مرضی سے، بغیر زبردستی سے اس نے جو ہے وہ اسلام چھوڑے۔ مرتد کو سمجھایا جائے کہ ایک گروہ کے مطابق 3 دن تک سمجھاؤ، پھر قتل کر دو تاکہ فساد نہ کرے۔ مرتد کو کا قتل جو ہے نا یہ بھی جائز ہے، مگر کیا ہے اس کو پہلے 3 دن مطلب ایک علماء کے گروہ کے مطابق 3 دن تک اس کو سمجھانا چاہیے۔ 3 لوگ ہوتے ہیں جن کا خون جو ہے حرام نہیں ہوتا۔ ایک تو شادی شدہ زانی، اس کا خون حرام نہیں ہے، جان کے بدلے جان، ایک خون کے بدلے جو خون ہوتا ہے اس کا خون حرام نہیں ہے۔ تیسرا، اسلام چھوڑ دینے والا مرتد۔ اس میں بھی نا یہ آتا ہے کہ جو مرد ہے اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، اور عورت کو جو ہے عمر قید کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ، لیکن یہ جو سارے ڈیسیژنس ہیں نا قتل کرنے کے، یہ انسان اپنے ہاتھ، جو عام انسان ہے وہ اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا، یہ قانون جو ہے وہ امپلیمنٹ کرواتے ہیں، یہ فیصلے قانون کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں، ہم عام شہری نہیں کر سکتے۔ اور ان کیس اگر کوئی مرتد ہو جاتا ہے نا، تو اس کی آف کورس پہلے شادی ہوئی تھی تو اس کی شادی بھی خود ختم ہو جاتی ہے، ایون اس کو وراثت سے بھی نکل جاتا ہے وہ، کیونکہ کافر جو ہے کبھی بھی مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا۔ جس طرح کافر کے بعد مسلمان ہونے سے گناہ معاف ہوتے ہیں نا، اس طرح سے مسلم سے کافر ہونے کے بعد ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے جتنا اب آج کل فتنہ آ چکا ہے، اپنے گھر والوں کی اور اپنی اولاد کی، اپنی نسلوں کی ایمان کی، توحید پر مبنی ایمان کی حفاظت کی دعا ضرور لازمی کرنی چاہیے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، وجعلنا، اور بنا دے ہمیں للمتقین، متقیوں کے لیے امام، یعنی کہ رہنما، ایک جیسے ایک پیرنٹس اپنے بچوں کے لیے کیا ہوتے ہیں، لیڈر ہوتے ہیں نا، ان کے لیے پہلے سب سے پہلے ان کے انسٹرکٹرز ہوتے ہیں، ٹیچرز ہوتے ہیں، تو ہم امام ہوتے ہیں اپنی اولاد کے، تو متقین کا امام بنانا تاکہ ہماری جو اولاد ہے، ہماری جو نسل ہے وہ ایمان والی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے شر اور فتنے سے ہمیں اور ہمارے گھر والوں، ہماری اولاد کو محفوظ فرمائے۔ میں قرات لگاتی ہوں۔ اوپس۔ كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا
شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.